کنڈی صاحب یہ جو اب وفاق میں نون لیگ کے ساتھ اس وقت تو لگتا ہے کہ آپ کے پھر لو ریلیشن میں آپ چلے گئے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب. آپ ہیٹ چاہتے ہیں؟ ہم تو یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہیٹ آتی کیوں ہے. بٹ ابھی تو آپ خیر پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے بلاول صاحب اس وقت واشنگٹن میرے خیال میں پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں جا کے یو ایس ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہندوستان کے معاملے پہ ڈسکشن کریں گے. بٹ سر آگے بجٹ بھی آ رہا ہے تو اور آپ کا گلہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ فیصلہ سازی میں اہم جب ایشوز آتے ہیں تو نون لیگ سولو فلائٹ میں نظر آتی ہے. تو اب سارے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں, گلے دور ہو گئے ہیں یا ابھی بھی کنسرنز باقی ہیں؟ دیکھیے اتحادی حکومت میں آپ کے فاصلے کبھی بڑھتے ہیں کبھی کم ہوتے ہیں, کبھی آپ کسی چیز پہ ایگری کرتے ہیں کسی پہ ایگری نہیں کرتے ہیں. یہ اتحادی حکومتوں میں چیزیں چلتی رہتی ہیں. آپ نے پانی کے ایشو کی بات کی, سندھ کا بہت بڑا ایشو تھا, سندھ کے لوگ کھڑے ہوئے, پولیٹیکل پارٹیز کھڑی ہوئی, اور ہم بار بار کہتے ہیں سی سی آئی کی میٹنگ بلا لیں, سی سی آئی میں ڈسکس کر لیں. چوک چوراہوں پہ آپ میڈیا کے ذریعے نہ ڈسکس کریں. وہ سب کچھ پروسیس کرنے کے بعد آخر کہا ہاں یہ بات ہوگی ٹھیک ہے. سال بعد آپ نے بلائی جو کہ ہر 3 مہینے بعد ہونی چاہیے تھی. ہر 3 مہینے بعد اس لیے رکھی تھی کہ جو آپ کے ریزرویشن صوبوں کے آپس میں بیٹھ کر اپال کر لیں تاکہ وہ چیزیں باہر نہ جائیں. آپ اور میں نے کوئی بات کریں تو اس کمرے میں کریں گے نا, جا کے ہم باہر چوک پہ کریں گے. تو پھر آپ کہیں چوک پہ پہلے بات کراتے ہیں اس کے بعد پھر کمرے میں کرتے ہیں. یہ تو الٹا یہ والی بات ہوگی. تو جہاں تک ہمارا جو ایک ایگریمنٹ جو ہم حکومت سازی جس وقت کر رہے تھے اس میں یہ تھا کہ ہم پی ایس ڈی پی اور بجٹ میں بیٹھ کے ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم حکومت کو ایسا مشورہ دیں جو حکومت کے لیے نقصان دہ ہو یا غلط ہو. ہم ان کو مشورہ دیں گے تاکہ چیزیں بہتر ہوں. ہم ان پہ تنقید کریں گے اصلاح کے لیے, ہم یہ نہیں کریں گے ہم ہر وقت ہمیں تنقید کرنی ہے. تو پارٹی کی ایک پی ایس ڈی پی کے لیے بھی کمیٹی بنی تھی اور ہماری بجٹ کے لیے بھی ایک بجٹ اور پی ایس ڈی پی دونوں کی بنی. اس میں ان پٹ کافی جو ہے وہ پارٹی کی طرف سے پیپلز پارٹی کی طرف سے دیا گیا ہے. کیونکہ اس وقت جو ہے ہم نے آپ نے دیکھا کہ پاکستان اور اس کی انڈیا کی جنگ ہوئی, اس سے بہت سے ہمارے وسائل بھی استعمال ہوئے, چیزیں بھی ہوئیں. تو آپ کو ڈیفینیٹلی ڈیفینس کو بھی پیسے دیں اس وقت, تو شاید تھوڑا سا وہ ہو. لیکن ہم نے سرکاری ملازمین کے حوالے سے باقی ہم نے کہا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی جائیں, کیونکہ جس طریقے سے مہنگائی بڑھتی جاتی ہے اسی ایوریج سے ہمیں چاہیے کہ ہم تنخواہیں بھی بڑھائیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس پہ ہم نے اپنے انپٹس تو کافی دیے, تب اس کا دیکھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا آتا ہے. بٹ اس سے پہلے کہ پی ایس ڈی پی بھی میں بات کرنی, کیونکہ جو لاسٹ اجلاس قومی اسمبلی کا وہاں تو میں نے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ اس پروگرام کے اندر پنجاب کے منصوبے کہیں زیادہ ہیں اس کے مقابلے میں سندھ کے منصوبے شاید 2-4 ہیں, تو وہاں 30-35 ہیں. تو یہ جو ایک لگ رہا ہے کہ ایک عدم توازن ہے. تو 30-35 اور 2-4 تو ہمارے پاس آتا ہے تو کیا ہوگا؟ یقینی طور پہ اس پہ اگر آپ خاموش ہیں تو پھر اس پہ بھی بڑے سوال اٹھتے ہیں. لیکن اس سے ساتھ ساتھ جڑا سوال کہ ڈیفینس کے حوالے سے اب کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ بڑے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں. 4 روز جنگ کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ کتنا ایگریسو طریقے سے آیا ہندوستان ہماری طرف. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ اب ڈیفینس کے لیے ہمیں کچھ تھوڑا سا پیسہ بڑھانا چاہیے؟ اور اگر ہمیں دیکھیں ماضی میں ہم بڑا اعتراض کرتے تھے, ہم مینس کہ ہم پاکستان کے کچھ سرکلز شاید آپ کی میڈیا کے دوست کرتے تھے, سیاستدان کرتے تھے, باقی لوگ کرتے تھے, او جی ڈیفینس میں اتنے پیسے جا رہے ہیں, یہ کر دیے وہ کر دیے, اور دفاعی بجٹ کو کٹ کرنا چاہیے, چیزیں کرنی چاہیے. لیکن انڈیا کے ساتھ جنگ میں ہم ان کے حوالے سے چاہے وہ ریزروز ہوں ان کے, چاہے ان کی اسٹرینتھ ہو, آرم اسٹرینتھ ہو, ڈیفینس اسٹرینتھ ہو, پھر ان کے جو آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ان کا ریزروز کے حوالے سے وہ اب میں ہر کسی چیز میں بہتر تھا, ایسے ہی ہے کئی گنا بہتر تھا. لیکن ہم نے دکھایا کہ ہم نے بڑے محدود وسائل میں ان سے جو جس طریقے سے ہماری فوج نے وہ جنگ جیتی ہے, ایئر فورس کا یا نیول کا جو بھی آپ نام دیں, ہمارے جو فوج نے انڈیا کے خلاف جنگ جیتی, تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے وہ کہتے ہیں کہ پیسے پورے ہو گئے, تو انہوں نے اپنے پیسے پورے کر دیے. پرائم منسٹر تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قطر کا بدلہ لے لیا ایک طرح سے. تو اب اس میں یہ ہے کہ اگر تھوڑا بہت ڈیفینیٹلی خرچ ہوگا اس میں, اگر اب مجھے نہیں پتا کیا پروپوزلس کی آتی یا نہیں آتی, اس پہ تو ڈیفینیٹلی ڈیبیٹ ہوگی. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں, اگر ہم یہ نہیں کہتے کہ پنجاب میں 30-35 پروجیکٹس نہ ہوں, ہم کہتے ہیں 30-35 نہ, پنجاب میں 70 پروجیکٹ ہونے چاہیے. لیکن اس حوالے سے ساتھ ساتھ جو ہے باقی صوبوں کو بھی اپنی جو ہے وہ ڈیو شیئر جو ہے ملنا چاہیے. اور اس میں ڈیفینیٹلی سندھ بھی موجود ہے. میں کہتا ہوں کے پی اور بلوچستان سب سے امپورٹنٹ اس لیے کہ ہم ایک طرف ہم جنگ لڑ رہے ہیں اور ایک طرف ہم نے ڈیولپمنٹ بھی کرنی ہے. ہم نے وہاں پر وسائل اپنے جنگ پہ بھی, مطلب سیکورٹی فورسز پہ بھی لگانے ہیں. ہمارے صوبے کی تو اور خوش قسمتی یہ تھی اور ہے کہ پچھلے این ایف سی ایوارڈ میں 2009 میں جب ہوا تھا, اس میں پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا ہمارے اوپر یہ احسان ہے, انہوں نے 1% آف این ایف سی ایکسٹرا دیا تھا وار آن ٹیرر کے لیے, جو پیسے بھی آ رہے ہیں. وہ اور بات ہے کہ ہمارے سیکورٹی فورسز اور پولیس پہ نہیں لگ رہے ہیں, لیکن وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کے پی اور بلوچستان کو
اسپیشل پریفرنس دینی چاہیے. باقی صوبے ہمارے لیے جو ہے کوئی اتنے برے، لیکن وہ حالات نہیں دیکھ رہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. صحیح ہے. اور آپ مجھے بتائیں، جب آپ ڈی خان جاتے ہیں اور ڈی خان کے بعد جب آپ بکر چلے جاتے ہیں یا جب چشمہ کراس کرتے ہیں تو قدرتی آپ کا ذہن کھل جاتا ہے، کسی اور دنیا میں آپ چلے جاتے ہیں، کسی اور زون میں چلے جاتے ہیں. بالکل ایسے تو جس صوبے میں اگر آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی لڑ رہے ہیں، چاہے وہ بلوچستان ہے یا کے پی ہے، ان کو میں اس کا سمجھتا ہوں کہ زیادہ پریفرنس ہے. اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا دہشت گردی کے بعد سب سے بڑا جو لاوا پک رہا ہے وہ ہے مرج ڈسٹرکٹس فاٹا. آپ نے مرجر کر لیا ہے، آپ نے ان سے وعدہ کیا کہ 100 ارب روپے سالانہ آپ خرچ کریں گے 10 سال کے لیے. اب ان کا پیسہ جب رکھا جاتا ہے، پھر 27 کمیشن ہے کہ نہیں ہم 3% آف NFC آپ کو دیں گے. 3% NFC کا مطلب ہے کہ اگر آج وہ پیسے آپ دیں گے تو 200 سے 250 ارب روپے بنتے ہیں. تو کہاں ہے؟ تو آپ 100 ارب نہیں دے رہے، 200 250 تو چھوڑ دیں. 100 میں 40-50 ریلیز ہوتے ہیں، رکھا جاتا ہے. 5-6 ریلیز ہوتا ہے، وہ صوبائی حکومت کے پاس جاتا ہے. صوبائی سے جب وہاں پر جاتا ہے وہ 6 سے وہ بن جاتا ہے 1 ارب روپے یا کتنا. اب مجھے بتائیں کہ آپ نے پورے فاٹا میں 1 کروڑ روپے لگانا ہے. جب وہ نوجوان فاٹا کا جب وہ پشاور آتا ہے یا فار ایگزامپل وہ لاہور، اسلام آباد، کراچی جاتا ہے اور بڑے ڈیولپمنٹس دیکھتا ہے، اوور ہیڈ بریجز دیکھتا ہے، انڈر پاسز دیکھتا ہے، یہاں کی دنیا دیکھتا ہے، اور اپنی دنیا میں جب واپس جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یار یہ وار اور ٹیرر ہمارے سر پہ لڑ رہے ہیں، پیسے دنیا میجورٹی چنک ہمارے نام پہ دے رہی ہے، عیاشی اسلام آباد اور پشاور اور لاہور اور کراچی کے لوگ کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں آپ مجھے بتائیں کہ وہ ان کا جو آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہے جو PhD کر رہے ہیں، ماسٹر ڈگری کر رہے ہیں، وہ اپنے تھیسس جو ہے یا پروجیکٹ وہ گرمی کی چھٹی میں اپنے گھر میں جا کے نہیں کر سکتا. اس کو پشاور، ڈی خان، واٹ ایور سیٹل ہے اس میں گھر لینا پڑتا ہے اپنا انٹرنیٹ استعمال کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے. آپ کے جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں جو باہر رہتے ہیں، ابھی کنونشن میں جی جی وہ پوری دنیا میں جا کے لوگوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں ویڈیو کانفرنس پہ، لیکن اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کے ٹرائبل ایریا میں موبائل سروس نہیں ہے. اور وہ اس کا مطلب صرف بلوچستان یا پھر KP کے فاٹا کے لوگوں کے گلے تو درست ہے. تو یہ چیزیں میں کہہ رہا ہوں، یہ جو میرے پاس دیکھیں ڈیلی بیسس پہ جو ڈیلیگیشنز آتے ہیں میں یہ چیزیں نوٹ کر رہا ہوں ان سے، اور یہ بات میں اس لیے اسلام کروں میں کہ یہ لوگوں میں یہ چیزیں بات چیت چل رہی ہوتی ہے. دیکھیں کہ ایسے ہو رہا ہے اور ایسے ہو رہا ہے. نوجوان اور سب سے زیادہ یوتھ اس وقت خیبر پختونخوا میں 4 صوبوں میں ایسے ہی. اب میں نے اس دن بھی اپنے جو ہمارے یوتھ پروگرام کے جو یہاں پہ بنے ہیں منسٹر جو ہے پرائم منسٹر کے جو ایڈوائزر ہیں، رانا مشہود صاحب کی بات میں نے کہا بھائی جان یہ چیزیں ہم روز ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، پنجاب میں آپ کریں، باقی صوبوں میں کریں، KP اور بلوچستان بھی کوئی حقدار ہے کہ نہیں ہے کہ لیپ ٹاپ سب جو ہے دیکھیں یہاں پر بھی پروجیکٹ لگے ہیں. یوتھ تو یہاں پر بھی موجود ہے. تو وہاں پہ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ وہاں پہ PTI کی گورنمنٹ ہے. نہیں بھائی وہ PTI بھائی وہ یوتھ ہے. آپ یوتھ پرائم منسٹر یوتھ پروجیکٹ جب وزیر اعظم بن جاتے ہیں پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. صحیح. آپ جب CM بن جاتے ہیں پورے صوبے کے CM ہیں. صحیح. اب یہ نہیں ہے کہ میں نے اسپیسیفک کرنا ہے، میں نے کہا یوتھ پروگرام پرائم منسٹر یوتھ پروگرام مینس کہ آپ کو KP بھی آنا. صحیح. اب KP ہے، KP میں بہت ہونہار مطلب ہے کہ برائٹ اسٹوڈنٹس ہیں، بہت سی چیزیں. مطلب آپ دیکھیں نا کہ میں آپ کا ملات دیکھیں کہ پچھلے جو جہاز F-16 گرایا پائلٹ اس کا تعلق ڈی خان سے تھا. ڈی خان سے تھا بالکل. ابھی جس نے پورا سسٹم جیم کیا تھا وہ کس کا تھا؟ اس کا تعلق بھی اسی شہر سے. تو اگر ہماری اتنی زرخیز زمین ہے خیبر پختونخوا کی، تو یقینی طور پہ میں گیا تھا تختبئی گیا تھا، وہاں پر ایک ایئر فورس کا بچہ ہمارا شہید ہوا. تو مطلب اتنی زرخیز صوبے کی زمین ہے تو اس کا یہ تو نہیں ہے کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ PTI کی حکومت چلو ان کو دے دی گئی ہے جو بھی ہے، اس میں ہمارے لوگوں کا قصور تو نہیں ہے نا. تو یہ پروگرامات جو فیڈرل آپ کہہ رہے ہیں نا، صرف یہ نہیں ہے یوتھ پروگرام، فیڈرل کو اپنا ڈیو شیئر جو ہے وہ KP کو بھی دینا چاہیے.